بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد، آپ کا ایسٹرولوجر۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے برج حمل کے مارچ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ جب منتھلی ہوراسکوپ ہے مارچ 2019 کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ برج حمل یعنی ایریز 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان پیدا ہونے والے افراد برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ برج حمل جسے انگریزی میں ایریز کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے وہی درخواست کروں گا، وہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں نہ بھولیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا چینل آج آہستہ آہستہ فیم کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ سب آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا ساتھ دے رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ ہمارے چینل کو اسی طریقے سے انہی محبتوں کے ساتھ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اور ہمیں آپ کے تعاون کی مسلسل ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے برج حمل کے منتھلی ہوراسکوپ یعنی مارچ 2019 کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ پچھلے 2 مہینے مارچ سے پچھلے 2 مہینے جنوری فروری کا مہینہ ایریز کے لیے اتنا شاندار نہیں رہا، لیکن مارچ کے اندر یقیناً تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو تبدیلیاں فروری کے اختتام میں شروع ہوئی تھی، جس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے فروری کے ہوراسکوپ میں کیا تھا، وہ تبدیلیوں کا آغاز فروری کے اختتام سے مارچ کی ابتدا میں رہے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم مرحلہ وار، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو اس کی پریڈکشنز میں کروں گا۔ سب سے پہلے جو ایک ایشو چل رہا ہے وہ ہے مریخ کے وبال۔ مریخ جو ہے وہ اس وقت وبال میں ہے۔ جب مریخ وبال میں ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ فروری سے چل رہا ہے یہ معاملہ۔ تو فروری سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایریز افراد جو ہوتے ہیں بڑے ہی ہنرمند ہوتے ہیں، بڑے ہی خاموش مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ خاموش مزاجی ہوتے ہیں جیسے ٹھہرا ہوا سمندر، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اندر سب سموتے رہتے ہیں، لیکن پھر یہ پھٹ پڑتے ہیں، اس لیے ان کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایریز افراد بڑے ہی کیئرنگ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان میں کیئرنگ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا غصہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ایلیمنٹ ان کا آگ ہے، اور آگ والے جتنے ایلیمنٹ ہیں جیسے سیگیٹیریس ہے، لیو ہے، ایریز ہے، ان لوگوں کا غصہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سینسٹیو بھی بہت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں، بہت میٹر کرتی ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ شاید دوسرے اسٹارز والے ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پائسز سب سے زیادہ حساس سمجھا جانے والا برج ہے، لیکن پائسز بھی جن چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے، ان چیزوں کو برج حمل ایریز ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پریڈکشنز۔ شروعات ہوگی غصے سے اور جھنجھلاہٹ سے۔ مارچ کا آغاز غصے میں بھی آپ رہیں گے، جھنجھلاہٹ بھی آپ کو رہے گی۔ مارچ کے 1 مارچ سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ کچھ ایسی صورتحال آپ کے سامنے بن جائے گی کہ جس کی وجہ سے غصہ آپ کا انکریز ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو یہ پہلے سے بتایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں۔ غصہ کسی بھی شخص کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ دین اسلام میں بھی غصے کو منع کیا گیا ہے، غصہ کرنے سے وجہ کچھ بھی بن سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق پریشانی بڑھ رہی ہے۔ ایریز کی زندگی میں جو بچے ہیں ان سے متعلق آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اس
مارچ سے اپریل تک پر امید ہیں کہ انہیں امید ہے کہ ان کی اولاد انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی انہیں خوشخبری مل جائے گی۔ 20 مارچ تک منگنی وغیرہ طے پا سکتی ہے، ہو سکتا ہے منگنی ہو جائے، ہو سکتا ہے نکاح کی تاریخ سیٹ ہو جائے، کچھ اسی طریقے کا ایونٹ 20 مارچ تک ہونے کی امید ہے۔ بیرون ملک سفر کا بہت قوی امکان ہے، وہ سفر حج و عمرہ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سفر امیگریشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ کے لیے اگر آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اپلائی کر لیں، یہ بڑا اچھا ٹائم ہے بیرون ملک روانگی کا۔ حج و عمرہ سال کے کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت بڑا اچھا آپ کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیے جب پرابلمز آپ پر ہوں اور آپ پھر اس طریقے کی ریمیڈیز کر لیتے ہیں، حج و عمرہ انتہائی بابرکت سفر ہے، مطلب یہ بابرکتوں کی لاسٹ سٹیج ہے کہ یہ اس سے زیادہ تو بابرکت سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے مسائل حل، ساری پریشانیاں حل، موقع مل رہا ہے، پریشان ہیں، ٹکٹ کٹائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، انشاءاللہ ساری مسائل حل ہو جائیں گے۔ مشکل وقت ہے، لیکن یہ مشکل وقت کس لیے پالش کرتا ہے انسان کو، یہ مشکل وقت آتا ہے انسان کو پالش کرتا ہے اور انسان کے لیے مسائل کو حل کرنا، مشکل وقت اچھا وقت دونوں اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، اور مشکل وقت آتا ہے تو وہ انسان کو پالش کرتا ہے۔ تو اس پہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے، تو یہ اس پریشانیاں آتی ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ اسٹیبل ہو جائیں، اپنے آپ کو آپ اسٹیبل کر لیں، اس لیے یہ پریشانیاں آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت آتی ہیں۔ اور پھر زندگی کا مزہ، اگر سیدھی سیدھی زندگی گزرے تو اس میں مزہ بھی نہیں ہے۔ مشکل وقت، اچھا وقت، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، یہ ہر شخص پر، ہر انسان پر آتا ہے، اور کچھ اچھے وقت، مشکل وقت آسانی سے کٹ جائے اس کے لیے ریمیڈیز کی جاتی ہے۔ مشکل وقت جو نصیب میں ہے وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن اس کے لیے آسانی کے لیے جلد سے جلد کٹ جائے، اس کے لیے اندر آسانیاں ہو جائیں، اس کے لیے ریمیڈیز کی جاتی ہے۔ چونکہ غصہ اور جھنجھلاہٹ اس مہینے رہے گا، بڑھے گا، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں مشکلات سے اب جب آپ گزر جائیں گے، اس مہینے، اسی مہینے ہی ہوگا یہ سب جو ہونا ہے، بہت اہم مہینہ ہے، اس سال کا سب سے اہم مہینہ ہے، اسی مہینے مشکلات بھی پچھلے مہینوں سے جو تسلسل چل رہا ہے مشکلات کا، وہ اس مہینے بھی رہیں گی، لیکن اس مہینے کے اختتام تک آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جس قسم کی بھی پریشانی ہو، پڑھائی کی پریشانی ہو، نوکری کی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، اس مہینے کے آخر میں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مالی معاملات، کیریئر کے معاملات اس وقت بہترین چل رہے ہیں، شاندار مواقع آپ کو ملیں گے، آگے بڑھنے کے موقع ملیں گے، بہترین قسم کے اس وقت آپ کے ستاروں کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق بہترین مالی معاملات رہیں گے، اور اس مہینے کے آخر تک آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اسٹیج پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ تعلیم کے اندر آپ کو محنت کی ضرورت ہے، آپ بی اے کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، ایم بی بی ایس، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، محنت کی ضرورت ہے، محنت کریں گے تو صلہ پائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا پڑھتے نہیں، لیکن جب وہ ایگزام دیتے ہیں تو خوش قسمتی سے ان کا ایگزام بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ وہ صورتحال اس وقت نہیں ہے، تو سخت محنت کی ضرورت ہے، سفر کا بھی امکان ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے مرجان پہنیے، یاقوت، عقیق، یہ تینوں آپ کے سٹونز ہیں، برتھ سٹونز ہیں، آپ ان تینوں میں سے کسی کو بھی ایک کو پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریمیڈیز ہیں، ہر مشکل سے بچنے کے لیے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیجیے،
اور اللہ سے اپنے حق میں دعا کیجیے، پھر دیکھیے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آزمودہ ہے، یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لیجیے۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں دعا۔ غصہ بھی ختم ہو جائے گا، کیریئر کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، شادی کے معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، سارے مسائل، جملہ مسائل۔ تو یہ تھا ایک منتھلی اوور ویو مارچ 2019 کا۔ اس کے علاوہ اگر پرسنلی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پہ کلک کریں گے، وہاں پہ آپ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگز ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے کہ کس وقت سے کس وقت تک آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ پرسنل سوال پوچھنا ہو تو آپ اس پہ نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہی بات کہوں گا کہ یہ سارا علم جو ہے وہ ایک محدود علم ہے، نالج بیس علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں، ایک پریڈکشنز ہوتی ہیں، ایک اندازے کا علم ہے۔ اندازے کسی بھی سبجیکٹ میں ہوتے ہیں، اکنامکس میں بھی اندازوں کی بنیادوں پہ چلتے ہیں، تو صرف ایک اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر بھی اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، تو بلا جھجک آپ ہمارے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں برائے مہربانی، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ۔